السلام علیکم, ہیلو اینڈ ویلکم ٹو ا اسپیشل ٹرانسمیشن فار پی ایس ایل سیزن 10. پی ایس ایل سیزن 10 میں آج آرام کا دن ہے, لیکن کل ہونے والا میچ بڑا ہی عجیب سا رہا, کیونکہ اس سیزن 10 میں ملتان سلطان پلے آف سے باہر ہونے کے باوجود بھی جو ان کا ناکامیوں کا سلسلہ ہے وہ رک نہیں رہا. پشاور زلمی نے بآسانی 7 وکٹوں سے کل کامیابی حاصل کی. احمد دانیال اپنی 3 وکٹیں جو انہوں نے حاصل کی اس کی وجہ سے وہ میچ کے ہیرو قرار. جی ہاں, میرے ساتھ موجود ہے میرا پینل, کامران اکمل, باسط علی اور شاہد ہاشمی. السلام علیکم, ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام. باسط بھائی, یہ کیا ہو رہا ہے ملتان کے ساتھ؟ ایک ایسی ٹیم جس کے پچھلے 4 سیزن بڑے شاندار رہے, پلے آف سے باہر ہو گئے, لیکن اس کے باوجود بھی لگ رہا تھا نا کہ اب نتھنگ ٹو لوز والی بات ہے, اب تو اچھا کھیل سکتے ہیں, کوئی پریشر بھی نہیں ہے کیونکہ باہر ہی ہو چکے ہیں. تب بھی یہ چوتھی بار انڈر 120 کا سکور ایک ہی سیزن میں. یہ تو نہیں بولوں گا نظر لگ گئی, جن پہ وہ ریلائی کر رہے تھے انہیں ہی ڈراپ کر دیا کر. جو آپ دیکھیں کہ اوورسیز جو انہوں نے مڈل آرڈر لیے ہیں ان کے پاس بھی چانس تھا مچل کو لینے کا, نہیں لیا. اور جس وے میں کل کا میچ میں نے دیکھا, بہت افسوس ہوا کہ رضوان کو اگر ٹیم لڑانی نہیں تھی تو خود بھی نہیں کھیلنا چاہیے تھا. بالکل ہی ون سائڈ میچ لگ ہی نہیں رہا تھا. بالر سے پوچھے تھے لے لوں ریویو, لوں نہیں لوں. یار آپ وکٹ کے پیچھے کھڑے ہوئے, آپ کو تو سب سے بہترین آئیڈیا ہوتا ہے, اس کے بعد بھی آپ اتنے بڑے بڑے بلنڈر کر رہے ہیں. پی ایس ایل ایک لیگ کا نام ہے, بڑا نام ہے. آپ نے کل کے میچ سے اس لیگ کو ڈیمیج کر دیا. بالکل ایسا ہی ہے, بہت ہی ڈس اپوائنٹنگ گیم رہا, بڑی بری پرفارمنس رہی. کامران, کل بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ اگر پاکستان ٹیم کہیں ہار رہی ہوتی ہے نا, کوئی سیریز ہار جاتی ہے, تو آپ کہتے ہیں بینچ ٹرائی کر لو کیونکہ آگے کے لیے تیاری ہو جائے گی. یہاں پی ایس ایل میں ان کو کیا کرنا تھا کہ 7 کھلاڑیوں کو بٹھا کے یہ کیا ٹیم کھلائی تھی؟ دیکھیں, پاکستان ٹیم میں بھی ہوتا ہے نا, اگر بینچ کو ٹرائی کرنا تھا تو ایک آدھی کرتے. 7 چینجنگ دنیا میں جو مرضی ہو جائے, 7 چینجنگ نہیں ہوتی. کسی کلب کے میچ میں نہیں ہوتی, جو میرے خیال سے کلب کے میچ سے بھی اسٹینڈرڈ نیچے لے گئے ہیں پی ایس ایل کا. اور مجھے لگ رہا تھا کہ کسی محلے کی ٹیم کھیل رہی ہے جو 7 چینجنگ کی ہے. کوئی پوچھنے والا ہے کہ اس لیگ کو آگے 5ویں نمبر پہ 4تھے نمبر پہ لے آئے ہیں. جب آپ اس ٹائپ کی کرکٹ کھیلیں گے, ایسے پلینگ 11 کھلائیں گے, یہ لیگ ہے کہ کسی محلے کا میچ ہو رہا تھا. کوئی پوچھے گا, پی ایس ایل پوچھے گا کس کو فیور دے رہے تھے آپ. میں کرپشن کی بات نہیں کر رہا, میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ اس لیگ کو آپ نے ڈینٹ پہنچایا. کل کی جو پلینگ سائیڈ کھلائی ہے, کون پوچھنے والا؟ پی سی بی کی اتنی ہمت ہے پوچھنے والی؟ وہ پوچھیں گے نہیں, کیونکہ وہ پوچھیں گے تو وہ بھی جاب سے جائیں گے, کیونکہ ایک دوسرے کو oblige کرنے والے ہیں. اسی وجہ سے پاکستان کی کرکٹ خراب ہوئی ہے. اس لیگ کو ڈینٹ پہنچایا جا رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ یار آپ نے 1-2 چینجنگ ہوتی, طیب طاہر بنتا, وہ اگر کسی اور ٹیم میں ہوتا سارے میچ کھیلتا. وہ آپ نے کھلایا کل, ٹھیک ہے آپ نے کھلایا, آپ نے وہ پلیئرز باہر بٹھا دیے جو کسی ٹائم بھی پرفارمنس کر سکتے تھے. آپ باٹم پہ ٹیم میں 4 سال آپ نے ڈومینیٹ کیا, چیمپئن بنے ہیں, اور آپ نے بیڑا گرک کیا پاکستان کی کرکٹ کا, انٹرنیشنل بھی, اور آپ نے اپنی لیگ کو بیڑا گرک کیا آپ نے کل کی پلینگ سائیڈ کھلا کے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ پوچھنا چاہیے چیئرمین صاحب کو, اس پہ کوئی ٹائم, اس پہ کوئی کسی کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. ہمت ہے تو اس میچ پہ سختی سے ایکشن لینا چاہیے. پاکستان ٹیم کی کیا جب برا حال ہوتا ہے تو اس کی سرجری نہیں ہو پاتی. پی ایس ایل تو بہت دور کی بات ہے. پاکستان کی کرکٹ کو ٹاپ سے نیچے باٹم پہ پہنچایا, اسی بندے نے ملتان سلطان کی کرکٹ کو نیچے پہنچا دیا. کلیئرلی آپ دیکھ رہے ہیں شاہد صاحب کہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے, جبکہ کہ یہ ایک لیگ گیم تھا, اس کا کوئی ایسا سگنیفیکنٹ ڈفرنس بھی نہیں تھا ملتان کے لیے. یہ پاکستان کی کرکٹ کا سوال ہے. بٹ کتنی تکلیف دہ بات ہے جس طرح کی کرکٹ ہو رہی ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں کہ کوئی ٹیم 5 میچوں کی سیریز میں 3 میچ ہار کے سیریز ہار چکی, تو وہ پریسٹیج اور پرائڈ کے لیے, اپنے فخر کے لیے کھیلتی ہے, اپنے فینس کے لیے کھیلتی ہے. ملتان میں میچ ہو رہا تھا, ملتان کے فینس کے لیے کھیلتے. آپ نے اتنی ساری تبدیلیاں کر دی, پھر آپ کے وہ پلیئر جو پاکستان ٹیم کا حصہ ہیں جیسے طیب طاہر, تم نے چھکا مار لیا, چوکے مار لیے, ویل سیٹ ہو گئے. اس اپرچونٹی کو پورا فائدہ اٹھاؤ. بتاؤ اپنی مینجمنٹ کو کہ آپ نے مجھے جو میچز نہیں کھلائے, 70-80 رنز بناتا طیب طاہر. طیب طاہر از اے نیشنل پلیئر. جس طرح وہ آؤٹ ہوا ہے بہت ہی افسوس ہوا. باقی جس طرح کا ظاہر 11 چوز کیا تھا, انہوں نے سوچا کہ بس اب جتنے بھی بینچ پہ لوگ ہیں, شکر ہے ندیم خان کو انہوں نے چانس نہیں دے دیا کہ ندیم آؤ بیٹنگ کر لو یا بالنگ کر لو. سارے لوگوں کو آپ نے مطلب اس طرح کر دیا کہ آپ نے اپنی پریسٹیج
اور اپنے فینس کا خیال نہیں کیا, اپنی لیگ کا خیال نہیں کیا. بالکل ٹھیک ہے. نجیب, رضوان سب سے بڑی بات ہے, میرا سوال ہے ملتان سلطان کی مینجمنٹ سے, آپ نے رضوان سے وکٹ کیپنگ نہیں کرائی, کل کیوں کرائی؟ یہ سوال ہے میرا, کوئی جواب دینا چاہے. کل کیوں کرائی جب آپ نے شروع سے کیوں نہیں کی؟ مجھے بتائیں, پچھلا میچ جو ہارے ہیں کیا وہ جیتتے پھر بھی پلے آف میں کوالیفائی کرتے تھے؟ مجھے بات بتائیں کہ پشاور زلمی کے خلاف کیوں ایسا ہوا؟ کیا پاگل ہیں سارے دیکھنے والے, بیوقوف بنا رہے ہیں؟ مجھے ایک بات بتائیں, پشاور زلمی بھی سوچ رہی ہوگی یار ہم نے 9 سال ایسے کرکٹ نہیں, ایسے کوئی میچ نہیں جیتے. ان سے زیادہ کامی لاہور قلندر سوچ رہا ہوگا. ہم نے بھی کرکٹ کھیلی ہے یہ PSL, یار کوئی ایسی اپروچ ہوتی تھی, چاہے وہ باٹم کی ٹیم ہو, کوئی ایسے کھیلتی. تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیا رضوان نے بابر کی ٹیم کو فیور دیا ہے؟ فیور جس نے بھی دی ہے, چاہے وہ اونر ہے, چاہے رضوان ہے, چاہے مینجمنٹ ہے, یہ PCB کو پوچھنا چاہیے کہ کس نے یہ پلینگ سائٹ بنائی ہے, کس نے یہ PSL کو ڈینٹ پہنچایا ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں, اپنا نمبر اور مزید نیچے لے کے کہیں, جیسے شاہد بھائی نے کہا فینس کا خیال نہیں رکھا. جہاں پہ ملتان میں میچ ہوتا تھا اسٹیڈیم فل ہوتا تھا PSL کا, ملتان کو اتنا سپورٹ کرنے آتے تھے, آپ نے ان کا انٹرسٹ ڈیمیج کیا. یار کسی ایک میچ میں بھی یہ نہیں کہا کہ جو ہے وہ مطلب ایسی کرکٹ تو ہونا ایٹ لیسٹ جو برابری کی ہو, لگے کہ مقابلہ کر کے ہار جائیں. ہارتی ہے ایک ٹیم, باہر بھی ہو جائے. کوئی میچ کھیلا 7, جی 8 4 میچ اچھے کھیلا ہے. اگر پورا PSL اٹھائیں گے تو 6 میچ ٹوٹل اچھے ہوں گے. آپ کو یاد ہے ڈے فرسٹ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس لیگ کو نیچے لے کے جایا جا رہا ہے. اگلے آپ ہنسے تھے, اگلے سال جو 2 ٹیمیں آئیں گی نا, تو جو اماؤنٹ میں خریدی گئی ٹیم وہ کم سستے داموں ملیں گی. آپ لوگ ہنستے تھے. یہ چیزیں آپ کو کلیئرلی اس طرح کی کرکٹ ہوگی تو لیگ تو نیچے جائے گی. رضوان کا یہ کہنا ہے کہ شروع سے کمبینیشن اچھا نہیں بنا, فیلڈنگ بہت خراب ہو رہی ہے اور وہ ہماری غلطیاں ہیں. تو کیا کہنا تھا ان کا, یہ آپ کو پہلے وہ دکھاتے ہیں. پاس بہت کم ہوتی ہے کیونکہ جس طرح ہمارا رزلٹ ہو رہا تھا لاسٹ سیزن بھی دیکھ لے تو ہمارے پاس خوشدل شاہ تھا, عباس تھا, محمد علی تھا, بہت سارے ایسے پلیئر تھے کہ اس سال وہ نہیں کسی اور ٹیموں سے. آنے والے سال میں ہمارا جو کمبینیشن ہے, جو ہماری پکس ہے وہ بیسٹ رہو, جس کی وجہ سے رزلٹ بھی اچھا ہو. میں اسٹل اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ جو سی بھی ٹیم ہو, اگر وہ فیلڈ میں اچھا نہیں کریں گے, ہر ایک میچ آپ دیکھ لیں کیچ ڈراپ کریں گے, تو میرے خیال سے کوئی بھی میچ کسی بھی ٹیم کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. شاید صاحب باتیں تو ساری ان کو پتہ ہیں, غلطیاں بھی آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں, اور اس کے بعد بھی پھر ریزلٹس اتنے خراب آ رہے ہیں. لیکن یہ بات کہنا ان کے پاور ہٹنگ کوچ جولین ووڈ کا بھی انٹرویو میں نے دیکھا, انہوں نے کہا ہم پہلے میچ کے بعد نہیں سنبھل سکے. کون سی مینجمنٹ تھی جو ایک میچ کے اوپر آپ نے پورے 10 کے 10 میچ آپ نے خراب کر دیے. ایک اچھی ٹیمیں تو وہ ہوتی ہیں, اور 20 رن یا 40 رن یا 100 رن بنا کر آؤٹ نہیں ہوئی تھی ملتان سلطان. 234 بنائے تھے, اس میں ایک جو ان کا بیٹسمین ہے اس نے 100 کیا تھا. جب آپ اتنی اچھی اننگ کھیل کر, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک میچ کی بعد یہ پوری آپ نے 9 کے 9 میچز یا 8 کے 8 میچز کا آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ہمارا کمبینیشن نہیں بن سکا, ہم اس ایک میچ کی وجہ سے پورے اتنے برے ہارے. دس از اے ویری پور ایکسکیوز, کیونکہ ایک میچ کی وجہ سے جیسے شاہد صاحب کہہ رہے ہیں 1-2 میچز آپ کا ذرا آپ ڈیمورلائز بھی ہو گئے, تو آپ وہاں سے کھڑے ہی نہیں ہو پا رہے. نجیب بھائی, پہلے تو آپ رضوان صاحب کا آپ نے انٹرویو دکھایا نا, انہیں کس نے منع کرا تھا کہ آپ خوشدل کو چھوڑیں, محمد علی کو چھوڑیں, دوسرے پلیئر کو چھوڑیں؟ کس نے بولا تھا؟ پہلے اس بات کا جواب دینا. وہ نہیں ہے ہماری ٹیم میں. پہلے خیال سے اس کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ آنر اور مینجمنٹ. PSL میں کپتان کی بہت بڑی سے, اور وہ کپتان جو کہ پاکستان کا اتنا, اگر کپتان کی نہیں ہے تو ڈرگ آؤٹ میں جو لڑکے بیٹھے ہوئے جو ٹیم میں بھی نہیں ہے وہ کیسے بیٹھے ہوئے؟ کون سے کپتان یونس خان جیسے آ رہے ہیں, یا انزی بھائی جیسے آ رہے ہیں, یا شاہد بھائی جیسے آ رہے ہیں, سارے کمپرومائز کپتان آ رہے ہیں پاکستان ٹیم میں بھی. لیکن یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ پچھلے 4-6 سالوں سے انہوں نے اپنی چلائی, اپنے چیمپئنز ٹرافی میں لے لیا, یہاں ریٹرن نہیں کیا. مجھے ایک بات بتائیں, یہاں پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں, جب آپ کو اس پہ اتنا بھروسہ تھا کہ آپ نے اس کو لیا. بھائی میں ان میچوں کو نہیں دیکھتا, میں یہ جانتا ہوں کہ نیوزی لینڈ میں عاقب جاوید کے زبردستی جب لاسٹ کے اوور کرائے گئے نا, تو میں بولا یار یہ تو ملتان سلطان میں چلا گیا ہے, اس لیے اس سے آؤٹ کرانا چاہ رہے ہیں. آؤٹ تو کرا لیے 4 رن بھی, تو 80 رن دیے اس نے. تو یہ چیزیں نظر آتی ہیں یار, ایسا نہ کمبینیشن. دیکھیں کمبینیشن تو ہم سب نے ایڈمٹ کیا کہ انہوں نے اتنا اچھا نہیں بنایا, لیکن اس کے باوجود بھی دا وے آف پلینگ, آپ سارے ٹاپ کھلاڑی کھلا رہے ہیں اور اسی طرح کے کیچز چھوڑیں, ایسی پلاننگ نہ بنائیں تو کبھی نہیں جیت سکتے. میں اس سے پہلے میچز کی بات نہیں کر رہا, 9 میں سے 7 میچ ہارے ہیں نا. کسی نے بات کی, کسی فینس نے بات کی کہ یہ ایسے کرکٹ کھیل رہے ہیں, کس اپروچ کے ساتھ کھیل رہے ہیں, بیڈ لک نہیں اچھا کر رہے, کلک نہیں کر رہے, کمبینیشن.
لیکن جو کل کام کیا نا, مجھے بات بتائے, کراچی بھی کھیلی ہے نا, 9 میچ آ رہی ہے پی ایس ایل میں, کسی نے بات کی ہے کہ انہوں نے کسی کو فیور دیا ہے؟ یہ بات کی ہے یہ یاری دوستی نبھا رہے ہیں؟ یہ بات کی کسی نے کہ لائکنگ ڈس لائکنگ پہ اپنے لڑکے کھلا رہے ہیں؟ کیوں کل کے میچ پہ ہر بندہ بات کر رہا ہے؟ یہ کیوں بات کر رہا ہے یہ کہ یہ پی ایس ایل کو برانڈ بنانے میں سب کی محنت ہے, اس کو ڈینٹ کیوں پہنچایا جا رہا ہے؟ کیا سوچے گا پی سی بی, کیا کرے گا پی ایس ایل کی مینجمنٹ؟ کہے گی پوچھنے والی ہے, ہمت ہے کسی میں؟ کراچی کی ٹیم لاہور کی جگہ ہوتی تو آپ کے کیا احساسات ہوتے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں. جو ہمارے جیسے ہم کوئٹہ کے خلاف ہارے تھے تو ہمیں بہت زیادہ دکھ تھا کہ جیتا ہوا میچ ہار گئے. یہاں تو اٹیمپ ہی نہیں کر رہے نا, یہاں تو بیفور دا گیم ہی لگ رہا ہے کہ یہ ٹیم کیا جیتے گی. بہت ہی خراب پلاننگ اور بہت کیا ہوم سک ہو گئے تو واک اوور دے دیں. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جو مینجمنٹ ہے یا کپتان ہے, میرے بس میں ہو, اگر پی سی بی میں اتنی ہمت ہے وہ ڈیسیژن لے سکتے ہیں اور لینا بھی چاہیے. کبھی آئندہ سے ان کو اتنی پاور نہ دی جائے, یہ کبھی کپتانی کے لائق نہیں ہے جیسے کل ٹیم کھلائی ہے, جس اپروچ کے ساتھ کرکٹ کھیلی گئی ہے. بابر اعظم کا جیت پر کیا کہنا تھا؟ obviously انہوں نے کریڈٹ بالرز کو دیا کہ ٹیم کو 108 پر آؤٹ کرنا ہی بہت بڑی بات ہے. ان کا کیا کہنا تھا یہ آپ کو دکھاتے ہیں. کریڈٹ دینا چاہیے بولرز کو, جس طرح انہوں نے کتنا جلدی جو ہے وہ پچ کو اسیس کیا. فرسٹ 6 اوور میں آپ وکٹیں لیتے ہیں تو اوبیسلی وہ پریشر ہوتا ہے دوسری ٹیم پہ. جب بھی بولنگ چینج ہوئی ہے اس میں ہمیں وکٹ ملی ہے تو میرے خیال سے وہ ہمارے لیے کافی اچھا تھا. بیٹنگ میں جو آج سائم کی باری لگی ہے, ہم کافی دیر سے اس چیز کا ویٹ کر رہے تھے. جیسا وہ پلیئر ہے فارم میں آنا بہت ضروری ہے. پشاور زلمی کے لیے اب کھڑا ہوگا تو وہ ٹوٹلی گیم چینج کر دیتا ہے. اچھا, اس سے پہلے کہ ہم پوائنٹس ٹیبل کی طرف بڑھیں, کامران احمد دانیال کی پرفارمنس پر کیا کہیں گے؟ یہ بہت زبردست ہے, کیا زبردست انہوں نے بالنگ کی ہے, دوسرا میچ کھیلا ہے. اور کل جیسے جو میری کلب ہے کرکٹ سینٹر, ان کے خلاف جو بالنگ کی ہے نا, بڑی زبردست کی ہے. کیا ملتان سلطان یہ کلب کی ٹیم کی طرح ہی کھیلی ہے. اور دو پلیئر ڈومیسٹک کرکٹ کے, احمد دانیال, احمد بشیر, یہ دو ہمیشہ امپریس کرتے ہیں ڈومیسٹک کرکٹ میں. میں نے جو میچ جا کے دیکھے مجھے احمد بشیر بھی اچھا لگا, احمد دانیال بھی. انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی زمبابوے کے دورے کے لیے ون ڈے T20 دونوں اسکواڈ کا حصہ تھا. وہاں مینجمنٹ کو چاہیے تھا ایک میچ تو ایک ینگسٹر کو کھلا لیتے جو اوور دا ایئرز آپ کی ڈومیسٹک کرکٹ میں اچھا پرفارم کر کے آ رہا ہے. زمبابوے میں آپ نے 2-3 ٹرائیاں کی لیکن ون ڈے اور T20 دونوں سیریز میں سے ایک میچ نہیں کھلایا. میرے خیال سے وہ انجرڈ ہو گیا تھا احمد دانیال شاید بھی, وہ زمبابوے میں واپس آیا تھا, واپس آ گیا. دانی اور یہ دونوں واپس آئے تھے انجری سے. انجری کا ایشو تھا. اچھا سائن ہے, اچھی پرفارمنس دی. لاہور قلندر میں سٹارٹ کیا پی ایس ایل, پہلا مین آف دی میچ بنا. پوٹینشل ہے جیسا, اس کے ساتھ کرکٹ ملنی بڑی ضروری ہے. بالکل صحیح ہے. پوائنٹ ٹیبل پر نظر ڈالیں. محمد عامر برکی صاحب کو جانتے ہیں آپ؟ جانتے ہیں کیا ہے وہ؟ نام سنا ہوا ہے, آپ بتائیں. وہ اوپنر ہے, پشاور سے اوپننگ کرتا ہے اور لمبے لمبے چھکے مارتا ہے. کل جب میں نے اس کو فیلڈنگ میں دیکھا نا تو میں نے ایک دم دیکھا کہ بیٹنگ میں کون سے نمبر پہ آیا. میں نے یہ تو 6 نمبر پر آیا. اوپنر کو 6 نمبر پہ بھیج رہے ہیں. وہ تو اب سارا کمبینیشن اور مڈل آرڈر اوپنر بن رہے ہیں پاکستان ٹیم میں. یہ میں کہنا چاہ رہا تھا. یہ دیکھیں نا آپ, سارا اب یہ پی ایس ایل میں وہی ساری خامیاں نظر آ رہی ہیں جو پاکستان ٹیم میں نظر آتی ہے. وہ یہاں آئیڈینٹیفائی کرنے کے سالو کرنے کی بجائے میں یہی رہ جائے گا کہ جس طرح رضوان نے نیوزی لینڈ کی سیریز کے بعد یہ کہتے رہے کہ 11 کا انتخاب اور میرے پاس اتھارٹی نہیں تھی. اب یہ رہ گیا کہ ملتان سلطان کی ناکامی کے بعد رضوان یہ کہنا شروع کر دے کہ جی میرے پاس تو اتھارٹی نہیں تھی, نہ ہی میں ڈرافٹنگ میں انوالو تھا, نہ ہی میں 11 بنانے میں تو دے دیا. جو نام لیے ہیں کہ یہ ہمارے پاس لاسٹ ایئر پلیئرز سے, باتوں میں وہ اشارہ تو دے دیا. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. عبد الرحمان بھائی کہاں پر ہیں؟ ویسے تو اتنی زبردست باتیں کرتے ہیں, ان کا رول بہت امپورٹنٹ. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کا رول ہے نہیں, سائڈ لائن کر دیا صرف نام کے. مجھے لگ رہا ہے جیسے پہلے انہوں نے اتھارٹی 2 سال چلائی ہے نا, جیسے ٹیم بنائی ہے. مجھے اب بالکل ہی آپ دیکھیں کہ ایک آدھی پریس کانفرنس میں آ گئے, کیمپ میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں لگی, کوئی پلان نہیں لگا. مجھے لگ رہا ہے کہ ایک ہی بندے کے ہاتھ میں, یا رضوان کے ہاتھ میں یا اونر کے ہاتھ میں, کیا ٹیم کھلانی ہے, کیا پلان ہونا چاہیے. بس وہی ہے, کرکٹ کو جب آپ سیریس نہیں لیتے تو پھر کرکٹ بھی آپ کو سیریس نہیں لیتی. جس لیگ کے لیے آپ کہہ رہے تھے کہ 5ویں نمبر کی لیگ ہے, وہ اس میں ان کی ٹیم 5ویں نمبر پر نہیں آ پا رہی. یہاں ایک بریک لیتے, بریک سے واپس آئیں گے. یہاں بریک لیتے سے واپس آئیں گے, کہیں مت جائیے گا. ول بی رائٹ بیک. جی ہاں, آرام کا دن ہے اور اس کے بعد پھر مقابلے آگے بڑھیں گے. اور اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں, پوائنٹس ٹیبل پر نظر ڈالتے ہیں جس پہ کوئٹہ گلیڈیٹرز آن ٹاپ, اسلام آباد یونائٹیڈ
दूसरे नंबर पर है और कल का मैच बड़ा ही शानदार होगा क्योंकि ये इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान मुकाबला है। तीसरे नंबर पर है कराची किंग्स और चौथे नंबर पर लाहौर कलंदर, पेशावर ज़ल्मी 5वें नंबर पर और मुल्तान बदस्तूर लास्ट पोजीशन पर है। तो बासित भाई कैसा देखते हैं सिनेरियो को आप? मैं ये देख रहा हूँ कि तीन टीमों के जो मैचेस हैं अगर वो एक भी वॉश आउट हो गया ना तो फंस जाएंगे, तो फिर सब फंसेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा खतरे में लाहौर है। अगर पेशावर ज़ल्मी का एक मैच में बारिश हो जाए तो लास्ट मैच डिसाइड होगा ना। इस तरह और टीमें भी हैं जो 10 पॉइंट पर हैं और 11-11 हो जाएंगे और एवरेज सबसे अच्छा लाहौर का है। अगर आप एवरेज देखेंगे ना अभी तक 8 मैचों में सबसे अच्छा एवरेज जो है लाहौर का है। तो बारिश फोरकास्ट तो है लेकिन दुआ यही है किसी भी मैच में बारिश ना हो। ये नहीं कि हम कराची के हाँ सही बात है क्योंकि वो किसी भी मैच खराब होता है, एक अच्छी टीम का चांस कटता है। 20 ओवर का मैच। बिल्कुल सही बात है। लाहौर को 2 दुख हो रहे हैं, एक तो जो मैच कराची से हारे, जीता हुआ मैच हारे, और एक जो मैच उनका वॉश आउट हो गया। वो 1 पॉइंट अगर उन्हें मिला हुआ होता तो वो काफी सिक्योर होते 10 पॉइंट पे। अब कल के मैच में इस्लामाबाद और कोयटा के, अगर कोयटा जीती तो वो टॉप 2 में जगह बना लेगी 13 पॉइंट्स के साथ, लेकिन इस्लामाबाद जीती तो वो टॉप 2 में नहीं आएगी अभी, इसलिए कि 12 तक और भी टीमें पहुंच सकती हैं। 13 तक कोयटा के वो एक सेफ हो जाएगा, मतलब क्वालिफायर में पहुंच जाएंगे। क्वालिफायर में कोयटा कभी नहीं चाहेगी कि हम लोग टॉप 2 से बाहर हों क्योंकि वो एडवांटेज जान से वही है प्ले ना। ऑफ में तो पहुंच ही चुके हैं। प्ले ऑफ में तो पहुंच चुके हैं और बड़ा जबरदस्त कमबैक किया है कोयटा ने और डिजर्व भी करते हैं। कॉम्बिनेशन अच्छा बना, फॉर्म में राइट टाइम पे फॉर्म आई बैट्समैनों की, बॉलर्स ने बड़ा अच्छा डिलीवर किया है। उसके बाद जहां तक इस्लामाबाद की बात है, इस्लामाबाद के लिए अब गलती की गुंजाइश नहीं है। उनके पास मौका था 6 मैच जीतने के बाद, फिर जो एक्सपेरिमेंट करते अच्छे भी लगते हैं, वो एक पल्ले अपने आप को सेफ एग्जिट ले लेते तो अच्छा होना था। बाकी पेशावर ज़ल्मी के लिए जैसे बासित भाई ने बताया, अल्लाह ना करे कोई बारिश हो जाए और कराची के लिए पेशावर ज़ल्मी के लिए फिर बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हर मैच कराची के लिए और पेशावर ज़ल्मी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। पेशावर ज़ल्मी के दोनों मैच अच्छी टीमों से, कराची से और लाहौर से, और लाहौर को जीतना कितना ज़रूरी है वो आप सबको पता है कि लास्ट मैच है। बिल्कुल सही है। लाहौर से जो कराची मैच जीता है ना, जो नियाजी साहब ने बहुत जबरदस्त बैटिंग करी, वो इतना अच्छा है कराची के लिए जीतना कि आपकी सोच है। क्योंकि कराची ने जो वो 142 वाला मैच हारा है ना, हारा था, उसका हिसाब बराबर हो गया, वरना वो गले पड़ जाता। अगर कराची मैच हारा होता तो बताएं क्या होता फिर। कराची में सबसे मुश्किल में कराची होता। इस वक्त सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है और वो टॉप पे भी जा सकते हैं 14 मैच के साथ, तो इसलिए उनके वहां मोमेंटम है। और एक जीत कितना कॉन्फिडेंस देती है। अच्छा, वॉश आउट मैच का शुरू में नहीं पता चलता कि ये 1 पॉइंट हमें नुकसान दे रहा है या हमें फायदा पहुंचा रहा है। वो 1 पॉइंट कोयटा को कितना फायदा पहुंचा रहा है। अगर कोयटा हारी भी होती तो कोयटा अभी प्ले ऑफ में नहीं होती। देखिए कराची ने जो और वो मैच ऐसा लग भी रहा था कि कोयटा के चांसेस थे जैसे खेल रहा था। अब कराची को तो हमने पहले ही कहा था, 3 मैच पहले कहा था जीतने के बाद, कि अब इनको टॉप 2 में सोचना चाहिए, फोकस करना चाहिए। और कॉन्फिडेंस भी आया हुआ, फॉर्म भी आई हुई है और इतना बड़ा टारगेट चेज किया लाहौर के खिलाफ, बेस्ट बॉलिंग के खिलाफ। इस चीज को, इस प्लान को कंटिन्यू रखे तो बिल्कुल सही है। पहुंच सकते हैं। रिमेनिंग मैचेस स्क्रीन पर भी दिखा दीजिए ताकि इससे भी आइडिया हो जाए। वेन्यू बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा क्योंकि पिंडी में बड़ी मजेदार बैटिंग होती है। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला पिंडी में, और फिर उसके बाद 8 मई को कराची और पेशावर का मैच पिंडी में, फिर 9 मई को लाहौर कलंदर का पेशावर से मुकाबला है पिंडी में, और 10 मई को इस्लामाबाद यूनाइटेड विल टेक ऑन कराची किंग, ये भी पिंडी में, और आखिरी मैच जो है 11 को यानी कि ग्रुप स्टेज का ये लास्ट मैच है मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान, ये मुल्तान में है। तो इन मैचेस को लास्ट मैच नहीं होना चाहिए मुल्तान में, वो भी पिंडी शिफ्ट करा दें। वजह? हाँ, एक मैच के लिए इतनी ट्रैवलिंग हो, वो वैसे ही उनका मैच कट गया, वो उस पर ही नाराज है। अब उनका कोई फायदा नहीं। अच्छा, इस टेबल को देख के कोयटा को एक फायदा और भी है, अगर वो इस्लामाबाद से हारते भी हैं, उनका आखिरी मैच मुल्तान सुल्तान से है, उसमें वो अपना कंपनसेट करके वो 13 पॉइंट्स पे भी जा सकते हैं। लास्ट मैच में जो टीम बनाएंगे ना मुल्तान वाले, वो बड़ा जोर लगाना पड़ेगा कोयटा को जीतने के लिए। और दूसरा ये भी बड़ा इसमें नहीं उसमें क्या होगा, उसमें अब क्या मोटिवेशन, मैनेजमेंट खेलेगी। नहीं, वो लास्ट मैच अपने जो आप बात कर रहे थे ना कि अपने होम के लिए, और वो सारी एफर्ट वहां डाल देंगे। पता नहीं कल क्या हुआ है,
اس سے پہلے بھی کیا ہوا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی. لیکن یہ ہے کہ دیکھیں کرکٹ کی خرابی, ہم یہاں پہ کرکٹ لورز ہیں, پورا پاکستان ہے, اس برانڈ کو ہم نے ہی اوپر لے کے جانا ہے. کھیلے ہیں ہم لوگ, عوام ہے جو دیکھنے آتے ہیں, جن کی وجہ سے یہ برانڈ بنا, ان کو آپ ایسی کرکٹ دکھائیں گے تو نیکسٹ ٹائم کبھی نہیں آئیں گے دیکھنے, کبھی ملتان سلطان کو سپورٹ نہیں کرنے آئیں گے. یہ دیکھیں جنٹلمین گیم ہے, اس کو تھوڑا سیریس لینا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن یہ فیور کیوں دی گئی ہے, کیوں, کیا وجہ ہے, یہ مجھے بات بتائیں. ایک فائنل تھا ڈومیسٹک کا, ہماری ٹیم نے بنائے 450 رن, سامنے والی ٹیم ہو گئی 150 پہ آؤٹ. تو ہمیں جو بورڈ کے آفیشل آئے نا ٹاپ, انہوں نے فالو آن کرا دو. میں نے کیوں بتا یار جلدی ختم ہوگا واپس جائیں گے. میں نہیں, نعیم الدین یہ کام ہی جانتا ہے, اس کے 1000 رن بھی ہونے تھے. اور مصباح نے مجھے بولا بادشاہ, میں نے نہیں یار نہیں, ہم 5 دن کا میچ کھیلنے آئے, ہم اپنی وہ کریں گے. ہم نے پوری بیٹنگ کری, اس کے بعد انہیں ہرایا. منہ بن گئے بورڈ والوں کی, بنتے تو بننے دے, ہم نے تو اپنی کرکٹ کھیلنی ہے, اپنے لڑکوں کا فیوچر دیکھنا ہے. تو بات یہ ہوتی ہے آپ نے ہر چیز کو سیریس لینا, آپ نے دکھانا ہے. ابھی شاہد بھائی نے بات کری کہ ملتان کے لوگ اتنے دیکھنے آتے ہیں, تو آپ نے ان کے لیے کرکٹ کھیلنی ہے. یہ چھوڑ دیں کہ آپ باٹم پہ آ گئے, 9 میچ ہار گئے یا 8 میچ ہار گئے, ڈزنٹ میٹر. آپ نے ایک پرائڈ ہوتی ہے, آپ کے نام ہوتے ہیں, صحیح بات ہے, اس کے لیے آن کرتے ہیں اور بہت سی چیزیں آف دا فیلڈ بھی بہت سی چیزیں نوٹ کرنے والی ہوتی ہیں. ملتان کے جرنلسٹ, ظاہر ہے اگر کوئی ایک ہی دن 2 گورے آ جائیں گے پریس کانفرنس میں, تو ملتان کے جرنلسٹ کے ساتھ تھوڑی سی زیادتی ہے. آپ لوکل پلیئر کو بھیجیں تاکہ وہ ایزیلی اس سے سوال جواب بھی کر سکے اور سمجھ بھی سکے. صحیح بات ہے. تھوڑا سا ہم ذرا پاکستان ٹیم کے پوائنٹ آف ویو سے, پرسپیکٹو سے, ہم اوپنرز کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ پی ایس ایل سیزن 10 میں جو پاکستانی بیٹرز اوپن کر رہے ہیں ان کی کیا پرفارمنس ہے, تاکہ آگے کے لیے بھی ایک آئیڈیا ہمیں مل جائے. تو یہ ہیں وہ اوپنرز, اونلی پاکستان اوپنرز میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو پاکستانی پلیئرز ہیں, جس میں رضوان ٹاپ پہ ہیں آبویسلی, 9 میچز میں 363 رنز ہیں, 60 کی ایوریج ہے اور 139.1 کا سٹرائک ریٹ ہے. دوسرے نمبر پہ صاحبزادہ فرحان ہے. شروعات میں ہی انہوں نے اتنی زبردست پرفارمنس دکھائی, اب اس طرح کی پرفارمنس ویسی نہیں دکھا رہے. 320 رن ہے, 40 کا ایوریج ہے اور 151 کا سٹرائک ریٹ ہے. پھر فخر زمان تیسرے میں, نعیم چوتھے پہ اور یاسر خان 5ویں پہ. تو یہ ہے پوزیشن. نہیں, یہ اپنا آپ نے اس میں نعیم اور یاسر کو بھی ڈال دیا جی. پاکستان کے جو پاکستان کے جتنے پاکستانی پلیئر پاکستان سے کھیلے ہوئے, پاکستانی پلیئر پی ایس ایل میں جو اوپن کر رہے ہیں, یہ آپ کو دکھایا ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے ہمارے پاس اوپننگ کے ویسے ہی اتنے کینڈیڈیٹس ہیں T20 میں. پاکستان کی کرکٹ کے لیے بہت زبردست ہے, اور ان کو اور زیادہ پرفارمنس کرنی چاہیے. صاحبزادہ نے تو بہت آؤٹ اسٹینڈنگ بیٹنگ کر کے دکھائی ہے, جیسے 100 کرا. ہمارے لیے, میرے لیے زیادہ اچھا ہے کہ نعیم نے جیسے پرفارمنس ایک دم سے 2 میچز میں پرفارمنس کر کے دکھائی. دیکھے پاکستان کی طرف سے 4تھے نمبر پہ آ گیا, اور کرے یہ اور قریب جا سکتا ہے. اچھا سائن ہے. اب کمپٹیشن ہے, اب سلیکٹروں نے دیکھنا ہے کہ ہم نے T20 ورلڈ کپ کی ٹیم کیسے بنانی ہے, یا یہ سارے اوپنرز ڈال دینے ہیں, یا ہم نے صرف 3 رکھنے ہیں. باقی مڈ آرڈر کی طرف بھی دھیان رکھنا ہے. جو آپ نے موقع دیے وہ اپنی جگہ نہیں بنا پا رہے, پرفارمنس نہیں کر پا رہے, تو وہ کیسے ٹیم بنائیں گے؟ وہ پرفارمنس کے ساتھ ہی بنائیں, لائکنگ ڈس لائکنگ پہ نہ بنائیں. پہلے 70 رنز تھے سائم ایوب کے, اب اس کے 119 ہو گئے, 49 بنائے. وہ بھی مطلب بیٹ پیچ سے گزر رہا تھا, لیکن کل اس نے بہتر آنا بہت ضروری ہے. تو وہ تو ایک آپشن ہے ہی نا, لیکن اب یہی ہوگا نا کہ ہم یہ کبھی کبھی لک بھی تھوڑی ضروری ہوتی ہے. باسط بھائی آپ کو پتا ہے کہ آپ نے 5 نام دکھائے, اس میں 2 نئے بچے بھی ہیں, اس میں نہ بابر ہے نہ سائم ایوب ہے. تو لمحہ فکریہ ہے نا کہ آپ کے پاکستان کے سائم کو تھوڑا سا باسط بھائی لیوریج دے سکتے ہیں. اب انجری کے بعد آیا بیچارہ, اتنا ایزی نہیں ہوتا, بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن اتنا ٹائم نہیں ملا. جب پہلے میچ میں 50 پہلے میچ میں 50 ہے نا, اس کے بعد پھر وہ پتہ نہیں کہیں کھو گیا. اب دوبارہ سے تھوڑی فارم پکڑنا شروع کیا. یہی ہوگا, ہم مختلف سیریز میں کھلاتے رہیں گے. جب ورلڈ کپ قریب آئے گا فروری میں, اس وقت بالکل وہ اوریجنل ٹیم اس وقت بنے گی. آپ بنگلہ دیش کے اگینسٹ آپ وہ ٹیم کھلائیں جو آپ کی سوچ ہے. ہاں, پلان وہیں سے کریں کہ ہم نے یہ بچے لے کے جانے. بالکل ٹھیک ہے, کھلائیں یہاں سے. ہم پاکستانی ٹیلنٹ کی بات کر رہے ہیں اور اس میں ہم علی رضا کا ذکر نہ کریں. علی رضا اپنی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے بہت خوش ہیں اور بہت ایکسائٹڈ ہیں آگے فیوچر کے لیے بھی. کیا کہنا ہے ان کا, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. زیادہ کہ اپنا بیسٹ سے بیسٹ دوں اپنی ٹیم کے لیے, اور جو میرا پیچھے ہارڈ ورک تھا اور اپنے اوپر بلیو تھا, کیونکہ سارا سال محنت کرتے ہیں کہ کسی اچھی اپرچونٹی کا, تو
تو یہ مجھے اچھی اپرچونٹی ملی تو اس کو ویل کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں. ٹیم کی بہتری کے لیے اور اپنی بہتری کے لیے بھی کوشش یہی کر رہا ہوں کہ اپنا اچھے سے اچھا ٹیم کے لیے کر سکوں اور اپنے ملک کے لیے بھی. اپنے اوپر کانفیڈینس انہوں نے بولا کہ رکھنا ہے, اپنے اوپر بلیو رکھنا ہے. آپ کو کوئی بھی شوٹ لگے تو بس یہی کہ اپنے آپ کو نارمل رکھ کے جو اپنی بیسٹ اسٹرینتھ ہے آپ کی اس کے اوپر رہو اور نارمل رہ کے جو آپ اچھے سے اچھا کر سکتے جو آپ نے ہارڈ ورک کی ہے. آئیڈیل میرا تو ویسے کوئی بھی نہیں, بس یہی کہ جو بھی اچھے بولتے ہیں جس طرح سیم اکرم ہے, خال یونس ہے, شعیب اختر, ان کی یا کوئی بھی اچھا بولر ہے ان کی میں چیزیں دیکھتا ہوں کہ وہ کیا اچھا کرتے ہیں. جی تو باسط بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, پھر بریک پہ جائیں گے. شکر ہے فاسٹ بالر کپتان نہیں ہے, ورنہ ان کا نام لیتا ہی ہے. اس بچے کو رکھیں, اس کو گروم کریں, فوراً ٹیم میں ڈالیں گے نا. میں اس کے لیے بھی کہہ رہا ہوں, نعیم کے لیے بھی کہہ رہا ہوں اور ماس کے لیے بھی کہہ رہا ہوں, انہیں گروم کریں ٹیم میں رکھ کر. یہی بات شروع میں کی تھی ہم نے جب پہلا میچ کھیلا تھا کہ ایک میچ میں پرفارمنس جو کی تھی کہ اس کو ٹائم دیں, کرکٹ کھیلنے دیں, 1-2 سیزن کھیلنے دیں, میچور ہونے دیں, ضائع نہ کریں. ہمارے صرف یہ کتنے لڑکے ضائع ہو جاتے ہیں. عبید شاہ بھی ہے, یہ بھی ہے, احمد دانیال ہے, یاسر خان ہے, نعیم ہے, جیسے بات کی ہے, یہ ہمارے پاس آئے ہیں تو ان کو بڑے اچھے طریقے سے گروم کرنا ہے. حسن نواز ہے, ان کو بڑے اچھے طریقے سے گروم کرنے کی ضرورت ہے. بڑی اچھی بالنگ تھی اس کی, ایگریشن اس کا بڑا ایسٹ ہے. جس طرح یہ شارٹ پچ کرتا ہے, ڈرتا نہیں, لگ بھی جاتی ہے اس کے باوجود بھی, تو یہ کوالٹی ہے. اور اب پاکستان کو یہ چاہیے کہ ایک اے ٹیم بنائے T20 کے لیے, گروم کرنے کے لیے. پتہ نہیں ایسا ہو پائے گا. ہم یہاں پہ ایک نام مس کر رہے ہیں, مطلب معافی کے ساتھ, میرے بڑے ہیں اور میرا بڑی ہے, سب سے اچھی بال جو کر رہا ہے وہ حسن علی کر رہا ہے. حسن علی تو ایک میچ میں حسن علی تو اسٹیبلش پلیئر ہے, پروف کر چکا ہے. ہاں, لیکن اس میں نظر رکھیں, یہ نہ کہ اس کو ہٹا دیں کہ وہ تو آٹومیٹک سلیکشن ہے. سر وہ فاسٹ ٹیم بنے نا بنگلہ دیش کے خلاف, سب سے پہلے اس کا نام سب سے پہلے اس کا نام ہوگا, اس کا اور خرم شہزاد کا, ایون بیفور شاہین شاہ افریدی, جو پرفارمنس کی بیس پہ سب سے پہلا نام خرم شہزاد اور حسن علی کا سب سے پہلے نام لکھنا چاہیے. اگر یہ نہ ہوئے تو پاکستان کے ساتھ زیادہ. ٹھیک ہے, نہیں بالنگ تو بالنگ کی بات ہو رہی ہے. یہاں لیتے ہیں ایک بریک, کہیں جائیے گا, ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ونس اگین ٹو آر اسپیشل ٹرانسمیشن. اور بات ہو رہی تھی پاکستانی ٹیلنٹ کے حوالے سے, تو ایک ٹیلنٹڈ پلیئر ہے جس نے کراچی کنگ کو جیت دلائی روایتی حریف لاہور قلندر کے خلاف. بہت ہی شاندار پرفارمنس تھی. آج ہمارے ساتھ ہیں عرفان خان نیازی, ان سے بات کرتے ہیں. عرفان, السلام علیکم, وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ روایتی حریف لاہور قلندر کے خلاف میچ جتوایا, پہلے پرفارمنس نہیں ہو رہی تھی, اس بڑے میچ میں پرفارمنس ہوئی, تو کتنا ریلیف ملا ہے؟ جی بالکل, جس طرح آپ نے بولا روایتی حریف لاہور قلندر, اور یہ روایت چلتی آ رہی ہے کافی ٹائم سے. کراچی کنگ کے فینز کافی ہم سے توقع کرتے ہیں کہ اس طرح کے میچز میں ہم اچھا پرفارم کریں اور ٹیم کو جتائیں. تو بس بہت خوشی ہوئی ایک بڑے میچ میں اچھی پرفارمنس دے کے, اور امید کرتا ہوں کہ اسی پرفارم کے آگے والے میچز میں بھی اچھا پرفارمنس ہوگا. اچھا یہ بتائیے کہ ٹورنامنٹ کے ابتدائی مقابلوں میں جو ہے وہ آپ سے اس طرح کی پرفارمنس نہیں ہو رہی تھی جو امیدیں تھیں, اس وقت مینجمنٹ کی طرف سے کتنی سپورٹ ملی؟ جی بالکل, جیسے ارلی PSL کے میرے سے اس طرح پرفارم نہیں ہو رہا تھا, تو روی بھائی اور مسرور بھائی میرے پاس آئے, انہوں نے بولا ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کو ایک میچ ریسٹ دیں, اور یہ ریسٹ ہوگا, ہم آپ کو اگلے میچ میں پھر لے کے آئیں گے. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ باہر بیٹھ کے آپ تھوڑا سا جو پریشر ہوتا ہے گیم کا وہ دیکھو اور اس کو ریلیز کرو. تو انہوں نے مجھے یہی بولا کہ آپ نیکسٹ گیم میں آنا, لائک کوئٹہ والی گیم میں انہوں نے مجھے ریسٹ کرایا, تو ملتان والے میچ میں انہوں نے مجھے, تو نیکسٹ گیم میں جب میں آیا تو انہوں نے مجھے بولا اپنے ٹائم لے کے آرام سے اپنے گیم کھیلنی. تو اس میچ میں یہ تھا کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم ملا, میں نے ٹائم لیا اور وہاں سے میں نے کانفیڈنس گین کیا, جو کہ مجھے نیکسٹ گیم میں لاہور قلندر کے اگینسٹ مجھے بہت زیادہ اس نے ہیلپ کی. تو کوچز کی طرف سے دیکھیں جتنا بوسٹ آپ کو ملتا ہے آپ اتنا اچھی پرفارمنس دیتے ہیں. ہمیشہ پلیئر کو یہ چاہیے ہوتا ہے کہ اس کو کوئی بیک اپ کرنے والی کوچ مینجمنٹ ملے, تو میرے خیال میں کراچی کنگ کی جتنی بھی مینجمنٹ ہے وہ پلیئرس کو بیک کرتی ہے. عرفان, کوالیفیکیشن کے قریب پہنچ گئے ہیں, اس وقت ٹیم کا کیا ٹارگیٹ ہے؟ جی بالکل, ہمارا شروع سے ہی ایون ہم لائک لاسٹ میچ نہیں بھی جیتے تھے, تو اس سے پہلے بھی ہمارا یہی تھا کہ ہم نے انشاءاللہ ٹاپ 2 میں فنش کرنا ہے تاکہ ہمارے لیے نیکسٹ راؤنڈ میں ایزی ہو, اور انشاءاللہ کراچی کنگ کے فینس کے لیے اس دفعہ خوشخبری ہم لے کے آئیں. آپ T20 کے عظیم کھلاڑیوں کے ساتھ ڈریسنگ روم شیئر کر رہے ہیں, کتنا کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے اور اپنی پرفارمنس میں مزید نکھار آنے کے لیے اور کیا کر رہے ہیں؟
جی بالکل. ورلڈ کے ٹاپ T20 پلیئرز ہمارے ڈریسنگ روم میں ہیں تو ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. لائک آن دا فیلڈ آف دا فیلڈ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور انشاءاللہ ان سے اور زیادہ سیکھ کے اپنی جو گیم میں امپرومنٹ لانی ہے, گیم اویئرنیس میں امپرومنٹ لانی ہے. تو دیکھیں سیکھنے کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ چلتا ہی رہتا ہے. تو بس کوشش یہی ہے کہ کنسسٹنٹلی اپنی ٹیم کے لیے پرفارمنس دوں اور اپنی ٹیم کے لیے اچھا کروں. بہت بہت شکریہ. عرفان خان نیازی ہمارے ساتھ تھے. بیسٹ آف لک آنے والے گیمز کے لیے. تھوڑے ان کے سٹیٹس بھی اب تک کی نظر ڈال لیتے ہیں. عرفان نے 7 میچز میں 131 رن کیے ہیں 26 کے ایوریج کے ساتھ اور 131 کا ہی سٹرائک ریٹ ہے. تو باسط بھائی شروع میں نہیں چل پا رہے تھے لیکن کلک کیا اور میں سمجھتا ہوں رائٹ ٹائم پہ کیا. ایک ایسا میچ جو جیتنا بہت ضروری تھا, ورنہ وہی آپ کی والی بات جو لاہور کی مشکلات ہیں وہ اس وقت کراچی کی ہوتی تھیں. تو اس سے ان کو بھی بڑا کانفیڈنس ملا ہوگا. سنگل ہینڈڈ میچ جتوانا بہت بڑی بات ہے, بگ اچیومنٹ ہے اور دعائیں ہیں کہ اور زیادہ کامیابی ملے انہیں. ان کے ساتھ ایک میرا واقعہ ہے, اگر وہ میں بتا دوں آپ ہنس کے پاگل ہو جائیں. بتا دیں جلدی سے. انڈر 16 کی ٹیم میں چیف سلیکٹر تھا, میرپور گیا تو فیصل آباد سے یہ کھیل رہے تھے. تو میں نے بولا یار آؤ راؤنڈ لگاتے نا. تو میں اب ان سے پوچھ رہا ہوں کون کون سے بچے اچھے ہیں, تو یہ بتاتے رہے نام. تو میں نے بولا اور کون کون بتا, میں بھی. میں نے یار آپ مینیجر نہیں ہیں. یہ اس کو یاد ہوگا. شکر ہے اس کا انٹرویو بند ہو گیا, نہیں تو اس نے بیچ میں بول رہا تھا کہ باسط بھائی یاد ہے میں مینیجر نہیں ہوں. چلے فی الحال ہماری ٹرانسمیشن میں بس اتنا ہی. اوبیسلی آج گیم نہیں ہے تو کوئی پریڈکشن بھی نہیں ہے. کل دوبارہ سے ابھی دے دیں, کل اس پہ بات کریں گے آرام سے. میں ایک بات صرف بولوں گا پی سی بی کو کہ جو کل کا میچ ہوا نا نہیں چھوڑیں گے. نہیں میں بات یہ کہہ رہا ہوں شاید بھائی دیکھیں اس پہ اگر نہ کوئی ایکشن ہوا تو یہ آنے والے میچز پھر آپ کو دیکھنے پڑیں گے, کیونکہ پاکستان ٹیم میں بھی میٹنگ میں یہ باتیں کہ ہم ایز اے ٹیم نہیں کھیلے, اس وقت کچھ نہیں ہوا تھا. آپ دیکھ لیں ٹیم کہاں پہ آ گئی. تو اپنے برانڈ کو اس PSL کو بچانا تو ضرور سیریسلی سوچنا ضرور. اس بالکل صحیح ہے. آن دیٹ نوٹ دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.